السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک غریب تھا، دوسرا امیر۔ جو بھائی امیر تھا وہ سونار کا کام کیا کرتا تھا اور اس کا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا جس پر وہ اپنا سونا رگڑا کرتا تھا۔ غریب بھائی بہت نیک اور ایماندار تھا اور جھاڑو بنا کر اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ امیر بھائی کے کوئی اولاد نہ تھی، لیکن غریب کے دو لڑکے تھے جو جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ایک دوسرے سے شکل و صورت میں اتنے ملتے جلتے تھے کہ ماں باپ بھی ان کو مشکل سے پہچانتے تھے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے آخرکار ایک خاص نشانی مقرر کر رکھی تھی۔ غریب بھائی کا نام سیفی اور امیر بھائی کا نام زلفی تھا۔ سیفی اکثر جنگلوں میں جھاڑو کی سینکیں بننے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جنگل میں سینکیں بن رہا تھا۔ وہاں اس نے سنہرے رنگ کی ایک چڑیا اتنی خوبصورت دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سیفی نے اس چڑیا کے پکڑنے کی بہت سی تدابیر کی۔ جب کسی ترتیب سے وہ ہاتھ نہ آئی تو اس نے ایک کنکر سے اس پر نشانہ لگایا۔ چڑیا تو بچ گئی مگر اس کا ایک پر گر گیا۔ سیفی نے اٹھا کر دیکھا تو وہ سونے کا پر تھا۔ سیفی اسے اٹھا لایا اور اپنے بھائی زلفی کو دکھایا۔ چلاک زلفی نے اپنے سیدھے سادھے اور نیک بھائی کو پلا پھسلا کر اسے کچھ روپیے دے کر چلتا کر دیا۔ دوسرے دن سیفی ایک درخت پر کچھ شاخیں کاٹنے چڑھا۔ وہاں بھی اس نے وہی چڑیا دیکھی۔ اس نے خیال کیا کہ غالباً اس درخت پر اس کا گھونسلہ ہوگا، چنانچہ اس نے تلاش شروع کی اور تھوڑی سی دیر میں گھونسلہ مل گیا۔ گھونسلے میں ایک انڈا رکھا تھا جو کندن کی طرح چمک رہا تھا۔ اس انڈے کو لے کر سیفی گھر آ گیا اور پر کی طرح انڈا بھی اپنے بھائی کو دکھایا۔ چلاک بھائی نے اسے بھی تھوڑا سا روپیہ دے کر چلتا کر دیا اور اس سے کہا کہ اگر تم وہ چڑیا مجھ کو پکڑ لا دو جس کا یہ انڈا ہے تو میں تم کو اتنا روپیہ دوں گا کہ اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکو گے۔ دوسرے دن سے پھر جنگل گیا۔ وہاں اس نے پھر اس چڑیا کو درخت پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر چڑیا کا ایسا نشانہ لگایا کہ وہ پھڑک پھڑا کر زمین پر آ پڑی۔ سیفی نے چڑیا کو اٹھا لیا اور اپنے بھائی کے گھر لے گیا۔ اس نے کہا کہ یہ وہی چڑیا ہے جس کے لانے کو تم نے مجھ سے کہا تھا۔ زلفی نے چڑیا اس سے لے لی اور چند اشرفیاں اس بھولے بھالے غریب بھائی کو دے دی۔ اس بیچارے نے تو اتنی رقم اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اشرفیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور تقریباً سال بھر کے لیے محنت مزدوری سے بے فکر ہو گیا۔ زلفی چالاک آدمی تھا۔ وہ اس مرغے زرعی کی کہانی سن چکا تھا۔ فوراً چڑیا کو اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور کہا یہ میرے لیے پکا دو مگر اس کی کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے۔ مدت سے اس کی تلاش میں تھا، آج ملی ہے، میں اس کو شوق سے کھاؤں گا۔ یہ چڑیا کوئی معمولی چڑیا نہیں تھی۔ اس کی یہ خوبی مشہور تھی کہ جو اس کی کلیجی کھا لیتا اس کو ہر صبح تکیے کے نیچے 2 سونے کے انڈے رکھے ہوئے ملتے۔ چنانچہ زلفی کی بیوی نے چڑیا کو اچھی طرح صاف کر کے چولہے پر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ چڑیا چولہے پر پک رہی تھی کہ اتفاقاً زلفی کی بیوی کسی ضرورت سے باہر چلی گئی۔ اس درمیان میں غریب سیفی کے دونوں لڑکے اپنے چچا کے گھر آ گئے اور باورچی خانے میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے چڑیا کے پکنے کی خوشبو سونگھی تو صرف دیکھنے کے خیال سے ایک نے دیچکی کا ڈھکن اٹھایا اور دوسرے نے اس میں کفیر چلایا۔ کفیر چلاتے میں 2 بوٹیاں دیچکی سے باہر آ گئی۔ بڑے بھائی نے مسکرا کر کہا جو خندق میں گرتا ہے وہ سپاہی کا مال ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد دونوں بھائی ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا گئے۔ اتنے میں زلفی کی بیوی بھی آ گئی اور ان دونوں کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھ کر بولی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بچوں نے کہا گوشت کی بوٹیاں
دیچکی سے باہر گر گئی تھی۔ انہیں پھر دیچکی میں ڈالنا ٹھیک نہ تھا کیونکہ وہ مٹی میں سن گئی تھی۔ انہیں ہم نے کھا لیا۔ زلفی کی بیوی نے دیچکی کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ وہ کلیجی اور دل کے ٹکڑے تھے جو ان بچوں نے کھا لیے تھے۔ اس کے خیال سے کہ شوہر کو کوئی شبہ نہ ہو، اس نے جلدی سے گھر کے پلے ہوئے کبوتروں میں سے ایک کبوتر کو ذبح کر ڈالا اور اس کی کلیجی اور دل چڑیا کے گوشت میں ملا دیا۔ جب ہنڈیا پک گئی تو زلفی کی بیوی شوہر کے سامنے دیچکی اٹھا لائی۔ زلفی نے سارا گوشت کھا لیا اور رات کو خوشی خوشی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب صبح اٹھ کر تکیے کے نیچے اس کو سونے کے انڈے نہ ملے تو وہ دونوں بچے نہیں جانتے تھے کہ خوش قسمتی سے کیا چیز ان کو مل گئی تھی۔ دوسرے دن صبح کو جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے سرہانے سے کسی چیز کے نیچے گرنے کی سنسناہٹ سنائی دی۔ وہ اسے اٹھانے کو نیچے جھکے تو دیکھا کہ وہ سونے کے 2 انڈے تھے۔ ان انڈوں کو وہ اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ سیفی ان کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور گھبرا کر پوچھا، یہ تم کو کہاں سے ملے ہیں؟ بچے اس بات کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے، مگر جب دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی سلسلہ رہا، ہر صبح کو سونے کے انڈے ملنے لگے، تو ایک دن سیدھا سادہ سیفی اپنے بھائی کے پاس گیا اور یہ ماجرا سنایا۔ زلفی فوراً سمجھ گیا یہ کیا قصہ ہے اور بدلہ لینے کے لیے اس نے سیفی سے کہا، لڑکوں پر بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے، تمہاری بدقسمتی تم کو بہت پریشان کرے گی، ان کو اپنے گھر میں نہ رکھو، جنگل میں چھوڑ دو۔ سیفی کو اس بات سے بہت صدمہ پہنچا، لیکن وہ مورخ اچھے برے کی سمجھ نہ رکھتا تھا، اپنے بھائی کی ہر بات ٹھیک سمجھتا تھا۔ چنانچہ بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ آیا جہاں جنگل بہت گھنا تھا۔ کچھ دیر تک تو بچے کچھ نہ سمجھے، مگر ان کو ذرا دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ ان کا باپ وہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گھر آنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھنے جنگل اور پیچیدہ راستوں کی وجہ سے اور وہ رات کو ادھر ادھر پھرتے رہے اور چیختے چلاتے رہے، مگر بیکار، اگر کوئی آواز ان کو سنائی دیتی تھی تو وہ بھیڑیا یا دوسرے جنگلی جانوروں کی ہوتی۔ غرض وہ غریب بچے رات بھر حیران پریشان رہے، خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ جب سورج اچھی طرح نکل آیا تو ایک شکاری ان کو ملا، جس نے ان سے پوچھا، پیارے بچوں تم کون ہو؟ ایک نے کہا، ہم ایک غریب باپ کے بیٹے ہیں، کچھ دنوں سے ہم دونوں بھائیوں کو ہر صبح سونے کا ایک ایک انڈا ملا کرتا تھا، جس سے ہمارے باپ کو یہ وہم ہو گیا کہ ہم پر بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ شاید اس ہی ڈر کی وجہ سے وہ ہم کو جنگل میں چھوڑ گیا ہے۔ شکاری کو ان دونوں بچوں کی باتیں سن کر ان پر بڑا ترس آیا، وہ ان کو اپنے گھر لے گیا۔ اتفاق سے شکاری کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ انہیں اپنے لڑکوں کی طرح پالنے پوسنے لگا، اور اس نے بڑے کا نام زلفو اور چھوٹے کا نام سیفو رکھا، اور ان دونوں کو شکار کھیلنا سکھایا۔ جب وہ دونوں بڑے ہو گئے اور ملک بھر میں ان کے شکاری ہونے کی شہرت ہو گئی اور دور دور تک ان کی دھاک بیٹھ گئی، تو اس کے شکاری باپ نے دونوں بھائیوں سے کہا، تم دونوں شکار کھیلنا خوب سیکھ گئے ہو اور اب تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ آزادی کا لفظ سن کر دونوں بھائیوں نے آپس میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی اور اپنے شکاری باپ کے ساتھ مکان پر واپس ہو گئے۔ دوسرے دن شکاری نے دونوں لڑکوں کو رخصت کیا اور چلتے وقت اس نے ان کو ایک چاقو دیا جس کا دستہ بہت چمکدار اور صاف تھا، اور ان سے کہا، اگر تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ تو اس چاقو کو ایسے پیڑ پر گاڑ دینا جہاں سے 2 راستے الگ الگ ہو جاتے ہوں، اگر کھویا ہوا بھائی اس راستے سے گزرے گا تو وہ اسی طرف جائے گا جدھر دوسرا گیا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ
تم میں سے ایک مر جائے گا تو چاقو کا پھل سنگ آلودہ ہو جائے گا۔ جب تک تم دونوں زندہ ہوگے اس وقت تک چاقو چمکدار رہے گا۔ زلفو نے وہ چاقو لے لیا اور دونوں بھائی اپنے شکاری باپ سے گلے مل کر رخصت ہو گئے۔ دن بھر چلتے چلتے شام کو ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ اپنے ساتھ جو کھانا وہ لائے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر خوب کھایا اور اس کے بعد کھلی ہوا میں سو گئے۔ دوسرے دن صبح کو پھر روانہ ہوئے۔ شام تک چلنے کے بعد وہ جنگل سے باہر نہ ہو سکے۔ دن بھر انہوں نے کوئی شکار بھی نہ کیا تھا، اس لیے بڑے بھائی کی رائے ہوئی کہ کچھ مار لینا چاہیے تاکہ رات کی غذا کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ ایک نے بندوق کا نشانہ ایک جھاڑی پر لگایا، اس میں سے ایک خرگوش نکل کر بھاگا۔ دوسرے بھائی نے فوراً ہی خرگوش کے دوسرا نشانہ لگایا۔ یہ نشانہ بھی اچھی طرح تو نہ لگا مگر خرگوش زخمی ہو گیا۔ خرگوش نے گرتے ہی دونوں سے کہا، میرے اچھے شکاریوں، اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تم کو 2 خرگوش لا دوں گا۔ نوجوان شکاریوں نے خرگوش کا اعتبار کیا اور اس کو جانے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے خرگوش لے کر واپس ہوا۔ بچے بہت خوبصورت تھے۔ شکاریوں نے ان کو مارا نہیں بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ دونوں خرگوشوں نے بھی اپنے اگلے پاؤں سمیٹ کر شکریہ ادا کرنے کے لیے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد شکاریوں کو پھر بھوک لگی، اگرچہ اس عرصے میں انہوں نے کچھ جنگلی پھل کھا لیے تھے تاہم پیٹ بھر کر نہ کھائے تھے، اس لیے کسی دوسرے جانور کے شکار کی تجویز ہوئی۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک لومڑی جاتی ہوئی دکھائی دی۔ ان میں سے ایک نے بندوق اٹھا کر لومڑی پر نشانہ لگایا۔ لومڑی پھر خرگوش کی طرح ان کے ہاتھ آ گئی، لیکن جب شکاریوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ بولی، اگر تم مجھ کو زندہ چھوڑ دو گے تو میں ان کی جگہ تم کو 2 لومڑیاں لا دوں گی۔ شکاریوں نے یہ خیال کر کے ایک لومڑی سے زیادہ 2 لومڑیاں کھانے میں مزہ آئے گا، اس کو چھوڑ دیا۔ لومڑی ایک ہی چھلانگ مار کر نظروں سے غائب ہو گئی مگر فوراً ہی 2 بچے لے آئی۔ لومڑی کے بچوں کو دیکھ کر شکاریوں کا دل ان کو مارنے کو نہ چاہا بلکہ خرگوش کے بچوں کی طرح ان کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ بھوک نے تھوڑی دیر بعد ان کو پھر بتایا اور اس مرتبہ انہوں نے طے کر لیا کہ جو جانور بھی سب سے پہلے ملے گا اس کا شکار کریں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ان کو ایک بھیڑیا ملا۔ ایک بھائی نے اس کے مارنے کو بندوق اٹھا لی۔ ایک بھائی نے اس کے مارنے کے لیے بندوق اٹھائی ہی تھی کہ بھیڑیا چلا چلا کر بولا، میرے اچھے شکاریوں، اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تم کو بھیڑیوں کے 2 بچے لا دوں گا۔ شکاریوں نے اس کو منظور کر لیا اور بھیڑیے کے بچوں کو بھی خرگوش اور لومڑی کے بچوں کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ چلتے چلتے ان کو ایک ریچھ نظر آیا اور شکاریوں کو اچھی طرح نشانہ تاکتے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، اگر تم مجھ کو نہ مارو گے تو میں تم کو ریچھ کے 2 بچے لا دوں گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 2 ریچھ کے بچے شکاریوں کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان بچوں کو بھی اور جانوروں کے ساتھ رکھ لیا۔ ریچھ کے بچے چونکہ طاقتور تھے اس لیے شکاریوں کی حفاظت بھی بخوبی کر سکتے تھے، لیکن وہ لوگ مشکل سے کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ ایک شیر ان کے سامنے آیا اور دھاڑے لگانے لگا۔ بغیر کسی قسم کا خوف ظاہر کیے ہوئے ان دونوں شکاریوں نے اس کی طرف بندوق اٹھا لی، لیکن گولی ان دونوں میں سے کسی نے بھی نہ چلائی تھی کہ شیر چلایا، اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تم کو 2 شیر کے بچے دوں گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے شیر کے بچے ان کے پاس آ گئے۔
لیکن ابھی تک ان شکاریوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تھی۔ جب بھوک بہت زیادہ ستانے لگی تو انہوں نے دونوں لومڑیوں سے کہا، جانوروں میں تم سب سے زیادہ چالاک مشہور ہو، تمہاری ہوشیاری جب معلوم ہو کہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ بات سن کر دونوں جانوروں نے آپس میں کچھ کان پروسی کی اور اس کے بعد شکاریوں سے کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک گاؤں ہے جہاں سے ہمارے ماں باپ اکثر مرغیاں لایا کرتے تھے، ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں، آپ گاؤں سے باہر آرام کیجئے گا، ہم دونوں 2 مرغیاں پکڑ لائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر کھانے کے لیے کچھ چیزیں خریدی، خود بھی کھائی اور اپنے ساتھی جانوروں کو کھلائی۔ لومڑیوں نے چند مرغیاں بھی شکاریوں کو دکھائی، لیکن شکاریوں نے ان مرغیوں کو پکڑا نہیں۔ چند روز تک دونوں بھائی اسی طرح چلتے رہے کہ ایک دن ان کی ملاقات ایک امیر شخص سے ہوئی۔ یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ دونوں بڑے اچھے شکاری ہیں، امیر آدمی نے ان سے کہا، میں تم میں سے ایک کو اپنے ہاں نوکر رکھ سکتا ہوں، مجھے ایک شکاری کی ضرورت ہے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے امیر آدمی کے ساتھ چلنے کی رضامندی ظاہر کر دی اور اب دونوں بھائیوں کے الگ ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا سامان الگ الگ کر لیا اور جانوروں کو بھی آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس طرح ایک شیر، ایک ریچھ، ایک بھیڑیا، ایک لومڑی اور ایک خرگوش سیفو نے بھی لیا اور باقی جانور زلفو نے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ روانگی کے وقت دونوں بھائی گلے ملے اور اپنے شکاری باپ کا دیا ہوا چاقو انہوں نے چلتے وقت ایک درخت میں گاڑ دیا۔ بڑا بھائی زلفو مغرب کی طرف روانہ ہوا اور سیفو مشرق کی طرف چلا گیا۔ زلفو اپنی جانوروں کو لے کر امیر آدمی کے ساتھ چلا گیا، مگر سیفو اپنے شیر، ریچھ، بھیڑیے، لومڑی، خرگوش کے ساتھ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک شہر میں پہنچ گیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ ہر مقام پر سیاہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور پورا شہر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ اس نے ایک سرائے میں پہنچ کر دم لیا۔ یہ سرائے 12 سینگے کی سرائے کے نام سے مشہور تھی، مگر اس کے پھاٹک پر ہرن کے سینگ لگے ہوئے تھے۔ اس ملک کے رواج کے مطابق یہ منحوس نشانی تھی۔ سیفو نے سرائے میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور ایک استبل میں اپنے سب جانور کو رکھا۔ یہ سامان رکھنے کے بعد اس نے سرائے والے سے پوچھا کہ تمام گاؤں میں سیاہی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ سرائے والے نے بتایا کہ کل بادشاہ کی بیٹی ماری جائے گی۔ شکاری نے پوچھا، کیا وہ بیمار ہے؟ سرائے والے نے جواب دیا، نہیں، وہ بالکل جوان ہے اور بہت خوبصورت، مگر افسوس اس کی موت پر ہے، بڑی بے رحمی کی موت۔ اتنا کہہ کر سرائے والے نے ایک گہری سانس لی۔ سیفو نے دریافت کیا، آخر کیا بات ہے؟ اس طرح مرنے کا کوئی سبب تو ضرور ہوگا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک پہاڑ ہے جہاں 7 سر کا ایک اژدہا رہتا ہے۔ وہ اژدہا روزانہ ایک کنوائی لڑکی کھاتا ہے۔ اگر اس کی یہ شرط پوری نہ ہو تو وہ تمام ملک کو برباد کر دے گا۔ وہ ایسی سب لڑکیوں کو کھا چکا ہے اور سوائے بادشاہ کی لڑکی کے اب کوئی اور باقی نہیں ہے، اور اژدہے کے پاس چونکہ دوسری لڑکی نہیں بھیجی جا سکتی، اس لیے کل شہزادی کی باری ہے اور پرسوں اژدہا اس بیچاری کو ختم کر دے گا۔ لیکن تم لوگ اس کو مارتے کیوں نہیں ہو؟ بڑے بڑے شکاریوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا، لیکن سب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سیفو نے یہ سن کر کہا، اچھا، میں کچھ سوچ کر تم کو جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ استبل میں چلا گیا اور اپنے سب جانوروں کو جمع کر کے شہزادی اور اژدہے کا قصہ سنایا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد شیر نے ایک دھاڑ ماری، ریچھ گرایا، بھیڑیا چیخا، لومڑی بھی کچھ سوچنے لگی اور بیچارہ خرگوش کانپ گیا۔ کچھ دیر بعد شیر بولا، اژدہے کو فوراً مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔
रिच ने कहा इसकी गर्दन दबोच कर कड़ा घोट देना चाहिए। भेड़िए ने कहा मुझे भी इसकी राय से इत्तेफाक है। लोमड़ी बोली कोई तरतीब ऐसी सोचनी चाहिए कि शहजादी को नुकसान पहुंचाए बगैर अज़दा काबू में आ जाए। खरगोश ने कहा मेरी राय में जितनी जल्दी यहाँ से भाग चलें इतना ही अच्छा होगा। शिकारी ने इन सब की बातें सुनकर लोमड़ी से कहा मुझे तुम्हारी राय पसंद है, तुम इधर उधर जाओ और कुछ खबर लेकर आओ। लोमड़ी घूमती घूमती आसपास की लोमड़ियों के पास पहुंची और इनसे तमाम माजरा बयान किया। एक बूढ़ी और तजर्बाकार लोमड़ी ने इससे कहा मुझे तुम्हारे आका को अज़दी पर काबू पाने की कोई तरतीब तो नहीं बता सकती, अलबत्ता सामने वाले पहाड़ के आधे रास्ते पर एक झोपड़ी है। यहाँ किसी जमाने में एक शिकारी देवता रहा करते थे। अगर तुम्हारे आका आज रात को वहाँ जाकर दुआ मांगे तो शायद देवता इसको कोई तरतीब बता देंगे। ये सुनकर लोमड़ी सेफू के पास वापस आई और इसने अपनी गुफ्तगू दोहराई। शाम के वक्त इसने अपने सब जानवरों को बाहर निकाला और बगैर किसी से कुछ कहे सुने पहाड़ पर झोपड़ी की तरफ रवाना हो गया। कोई आधे रास्ते पर सेफू को वो झोपड़ी मिल गई। वहाँ वह अपने जानवरों के साथ ठहर गया और तमाम रात इबादत में गुजार दी। फिर वो एक कोने में बैठ कर सो गया। सोते में इसने देवता को ख्वाब में देखा जो इससे कह रहा था सुबह उठने के बाद तुम्हें इस झोपड़ी में शरबत के 3 प्याले मिलेंगे। अगर तुम इन 3 प्यालों का शरबत पी लोगे तो तुम दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। इसके बाद तुम इस पत्थर को भी उठा सकोगे जो इस झोपड़ी के बाहर पड़ा है। इस पत्थर के नीचे तुमको एक तलवार मिलेगी। ये तलवार अज़दी के 7 सर काटने के लिए बनाई गई है। रात को जिस जगह सेफू सोया था वहाँ इसके सामान के अलावा कुछ भी ना था, मगर सुबह को जब इसकी आंख खुली तो उसको 3 प्याले शरबत से भरे हुए मिले। रात के ख्वाब का ख्याल करके वो इन 3 प्यालों को दम भर में खाली कर गया। शरबत के पीते ही इसने महसूस किया कि दुनिया की ताकत इसके बदन में आ गई हो। इसके बाद वो बाहर आ गया जहां इसको एक पत्थर नजर आया। पत्थर को देखकर इसने कुछ सोचा और इसके बाद शेर और रिच को आवाज दी और इन दोनों से पत्थर उठाने को कहा। रिच और शेर ने बहुत ही जोर लगाया लेकिन वो दोनों पत्थर को 1 इंच भी ना सरका सके। तब सेफू बोला हटो अब मेरी बारी है। ये कहकर इसने पत्थर को बड़ी आसानी से उठाकर अलग फेंक दिया। पत्थर उठते ही इसने देखा कि 4 फीट लंबी एक तलवार वहां रखी हुई है जिसका वजन 2.5 सेर से भी ज्यादा था। इस अरसे में शहजादी अपने वजीर के साथ पहाड़ पर चढ़ी थी। इस झोपड़ी पर पहुंचने के बाद इसने कुछ नजर दौड़ाई और वजीर बादशाह से शहजादी के पहाड़ पर पहुंच जाने का हाल कहने के लिए वापस हुआ। सेफू ने शहजादी को अपनी तरफ आते देखा तो अपने जानवरों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इनके पीछे पीछे खुद भी पहुंचा और इन सब ने शहजादी का इस्तकबाल किया। इसके बाद इसने शहजादी से कहा हम सब आपके खादिम हैं, यहाँ हम लोग आपकी जान बचाने आए हैं। हम आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचाएंगे बल्कि अज़दी को खत्म करेंगे। शहजादी ये सुनकर बोली अच्छे शिकारी, खुदा तुम्हारी मदद करे लेकिन मुझे तुम्हारी कामयाबी से ज्यादा उम्मीद नहीं। तुमसे पहले बहुत लोग इसकी कोशिश कर चुके हैं लेकिन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सेफू ने अर्ज किया हजूर का फरमान बजा है मगर मुझे भी कोशिश कर लेने दीजिए। क्या अजब जो खुदा मेरी मदद करे और मैं आपके सामने सरखरू वापस आ जाऊं। सेफू के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि एक तूफान के आने का शोर इन लोगों ने सुना। इसकी आवाज इस कदर तेज थी कि कानों के पर्दे फट जाते। ये अज़दी की फनफनाहट थी। थोड़ी देर में तमाम आसमान पर धुआं ही धुआं फैल गया। अज़दी ने इस वक्त सांस ली थी। सेफू ने शहजादी से कहा सरकार इस पेड़ के नीचे तशरीफ रखिए
اور اپنی سلامتی کی دعا مانگیں اور خادم کو رخصت ہونے کی اجازت دی جائے۔ بیچاری شہزادی کانپتی ہوئی درخت کے نیچے جا بیٹھ گئی۔ خرگوش بھی اس کے پاس آ گیا۔ باقی چاروں جانور اپنے آقا کے ساتھ ہی رہے۔ سانس سروں والا اژدھا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ لمبائی میں 50 سے 3 فٹ سے کم نہ تھا۔ سیفو نے اس کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں تلوار سنبھال لی۔ جب اژدھے کی نظر سیفو پر پڑی تو اس نے کہا، تم اس پہاڑ پر کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ سیفو نے چھوڑتے ہی جواب دیا، اگرچہ تو نے میرا کچھ نہیں بگاڑا لیکن میں نے تیرے مارنے کی قسم کھائی ہے۔ اچھا اب تو اپنے آپ کو بچا۔ اژدھے نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو کبھی نہیں بچاتا بلکہ حملہ کرتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی اس نے زمین سے اپنا سر اٹھایا اور منہ سے ایک ایسا دھواں نکالا جو چاروں طرف چھا گیا اور بجلی کی تیزی سے اس نے شکاری پر حملہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے تو سیفو بیچارہ گھبرا گیا لیکن فوراً ہی اس نے اپنے حواس جمع کر کے اژدھے کے اوپر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک سر الگ جا پڑا۔ اژدھے نے زور سے ایک چیخ ماری اور پھر اٹھا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ ہوئی کیونکہ سیفو نے دوسری وار کر کے اس کا دوسرا سر قلم کر دیا۔ تیسری مرتبہ اژدھے نے پھر وہی کوشش کی لیکن اس مرتبہ بھی اس کو اپنے ایک سر سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آخرکار اب وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر سیفو نے تلوار کے 2 واروں سے اس کے باقی سر بھی الگ کر دیے۔ لڑائی ختم ہو گئی اور سیفو خوشی خوشی شہزادی کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے شہزادی کو بے ہوش پایا۔ بیچاری شہزادی ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سیفو نے فوراً پاس کے ایک چشمے سے پانی لا کر شہزادی کے منہ پر چھٹکے مارے۔ پانی کی چھٹکنے سے شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اچھی طرح ہوش میں آ گئی تو سیفو نے بتایا کہ اژدھے کا اس نے خاتمہ کر دیا ہے۔ اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ شہزادی نے یہ سنتے ہی ایک سجدہ خدا کی درگاہ میں شکرانہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ سیفو کی طرف مخاطب ہوئی، پیارے شکاری، میرے باوا جان تم کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ اب وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں گے۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ جو شخص اس اژدھے کو مارے گا اس کے ساتھ میری شادی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ جانور کی طرف متوجہ ہوئے اور انعام کے طور پر اس نے شیر کے گلے میں اپنے ہیرے کی مالا ڈال دی۔ بھیڑیے کے پاؤں میں اس نے اپنے ہاتھوں کے کڑے پہنا دیے اور 2 انگوٹھیاں جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اس نے لومڑی اور خرگوش کو دے دی۔ شکاری کو اس نے اپنا ایک رومال دیا جو آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ سیفو نے اژدھے کے سروں کے 7 زبانیں کاٹ کر اس رومال میں باندھ لی۔ اس کام سے فرصت پا کر سیفو شہزادی اور سب جانور ایک گھنے سایہ درخت کے نیچے آرام لینے کے لیے پڑ گئے۔ شکاری تھکن اور شہزادی خوف سے نڈھال ہو چکی تھی۔ درخت کے نیچے پہنچتے ہی دونوں کو نیند آنے لگی اور سونے کی تجویز ہوئی۔ سونے سے پہلے سیفو نے شیر سے کہا، تم دیکھتے رہنا کہ کوئی شخص ہم لوگوں پر سوتے ہوئے حملہ نہ کر دے۔ شیر نے اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اپنا سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد سیفو اور شہزادی دونوں نیند میں داخل ہو گئی۔ شیر ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ نیند نے اسے بھی ستانا شروع کیا۔ جب اس کی آنکھ نیند سے بھرنے لگی تو ریچھ سے بولا، بھائی ریچھ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم میری جگہ جاگتے رہو گے۔ میں بہت تھک گیا ہوں اور تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کھٹکا ہو تو تم مجھے فوراً اٹھا دینا۔ ریچھ شیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا لیکن بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں میں خمار آنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھیڑیے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، تم دیکھتے ہو اب میری اس آنکھوں میں کھلے رہنے کی طاقت بالکل نہیں ہے۔ وہ آپ ہی آپ بند ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ اگر تم اتنی مہربانی کر دو کہ میری جگہ جاتے رہو تو بڑا اچھا ہوگا۔ کھٹکے کے وقت مجھے فوراً اٹھا دینا۔
بھیڑیے نے رچ کی بات منظور کر لی اور اس کی جگہ آ بیٹھا۔ شیر اور رچ کی طرح بھیڑیا بھی اونگنے لگا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب اس کے لیے جاگنا مشکل ہے تو اس نے لومڑی سے بھی وہی خواہش کی جس نے اس کو منظور کر لیا، اور بھیڑیا سو گیا۔ لیکن وہ بھلا خود کب کسی سے ہٹی تھی، آخر تھکی ہوئی وہ بھی تھی۔ نیند سے پریشان ہو کر اس نے اپنی جگہ خرگوش کو مطمئن کیا اور اس سے کہا، میاں خرگوش، تم تو سوتا ہوئے ہمیشہ ایک آنکھ کھلی رکھتی ہو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، ذرا میری جگہ بیٹھ جاؤ، ذرا بھی کوئی کھٹکا ہو تو سب سے پہلے مجھے اٹھا دینا۔ غریب خرگوش کو تو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلا، فی الحال وہ سب سے زیادہ تھکا ہوا تھا، چنانچہ بغیر کسی سے کچھ کہے سنے وہ بھی سو گیا۔ شکاری کے ساتھ شہزادی، شیر، رچ، بھیڑیا، لومڑی اور خرگوش سب ہی سو رہے تھے، اور بظاہر ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب ادھر کی سنو، وزیر جو شہزادی کے ساتھ آیا تھا ابھی واپس جا رہا تھا کہ اس نے یکایک بہت زور کی آواز سنی، لیکن پھر ایک دم خاموشی سی ہو گئی۔ اسے بہت تعجب ہوا کیونکہ یہ ازدے کی عادت کے خلاف تھا۔ اس کی ایکائکی خاموشی کے سبب معلوم کرنے کے لیے وہ دوڑتے دوڑتے اوپر چڑھنے لگا۔ پہاڑ پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے چیز جو اسے نظر آئی وہ ازدے کے سر کے تھے۔ پہاڑ پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو اسے نظر آئی وہ ازدے کے سر تھے، جو سب الگ الگ پڑے ہوئے تھے، اور وہاں سے تھوڑی دور پر اس نے شہزادی کو شکاری اور اس کے جانوروں کے ساتھ سوتے دیکھا۔ یہ وزیر دراصل بہت ہی بے ایمان تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر اس کارنامے کو وہ اپنا ثابت کر دے، اور اپنی جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے اس نے یہ ترتیب سوچی کہ شکاری کو سوتے میں مار ڈالے تاکہ کوئی جھگڑا کرنے والا نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے سیفو کے سرانے رکھی ہوئی تلوار اٹھائی اور آہستہ اس کے پاس گیا اور ایک ہی وار میں بیچارے سیفو کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی کو جگایا۔ شہزادی وزیر کو وہاں دیکھ کر تعجب ہوئی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم کو سب باتیں ابھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں شہزادی کی نظر سیفو پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ بیچارے کا سر الگ کٹا ہوا پڑا ہے۔ شہزادی یہ دیکھ کر ڈر گئی اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اب چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، تم اب میرے ساتھ میں ہو، اگر تم میری بات نہ مانو گی تو اس شکاری کی طرح تمہارا سر بھی اڑا دوں گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ شہزادی نے پوچھا، وہ کیا؟ تم کو بادشاہ کے سامنے یہ کہنا ہوگا ازدے کو میں نے مارا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اچھا تو میں تمہارا وہی حشر کرتا ہوں جو ازدا کرتا۔ اتنا کہتے ہی وزیر نے تلوار کا ہاتھ اٹھایا۔ غریب شہزادی ڈر کے مارے سہم گئی اور اس کو اقرار کرنا ہی پڑا۔ بادشاہ کو ازدے کی موت کی خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر وزیر کی بہادری پر تعجب ہوا اور اس نے شہزادی سے دریافت کیا، یہ بات ٹھیک ہے؟ شہزادی بولی، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو اس کا وعدہ یاد دلا دیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو پہلے تو خاموش رہی، لیکن جب بادشاہ نے زیادہ اصرار کیا تو بولی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں ہے، مگر کم از کم 1 سال کی مہلت چاہتی ہوں۔ وزیر بہت کچھ کہتا سنتا رہا مگر شہزادی اپنی بات پر اڑی رہی۔ وزیر ڈر رہا تھا کہ غصے میں کہیں شہزادی سب باتیں نہ کر ڈالے، اس لیے اس کو بھی مجبوراً 1 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ سیفو بیچارہ تو موت کی نیند سو چکا تھا، لیکن اس کے جانور بھی ابھی تک غافل پڑے ہوئے تھے۔ وزیر جب شہزادی کو لے جا چکا تو اس کے 1 گھنٹے بعد ایک بھونپڑا اڑتا ہوا آیا اور بھنبھناتا ہوا خرگوش کے منہ پر بیٹھ گیا۔ خرگوش نے سوتے میں ہی اس کے ایک تماچا مار کر اڑا دیا، مگر بھونپڑا پھر آیا اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ خرگوش نے پھر اسی طرح اس کو پھر اڑا دیا۔ تیسری مرتبہ بھونپڑا پھر آیا اور اس دفعہ اس کے ایک ڈنک بھی مار دیا۔ ایک چیخ کے ساتھ خرگوش اٹھ بیٹھا۔
اس چیخ سے لومڑی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فوراً ہی بھیڑیے کو جگا دیا۔ بھیڑیے نے اٹھتے ہی رچ کو اور رچ نے شیر کو جگایا، لیکن جب شیر نے دیکھا کہ شہزادی وہاں سے غائب ہے اور اس کے مالک کا سر کٹا ہوا ہے تو اس نے بہت ہی خوفناک طریقے سے دھاڑنا شروع کیا۔ رچ کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھا اور اس سے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ رچ نے بھیڑیے سے دریافت کیا، کیوں جی، تم نے مجھ کو کیوں نہیں جگایا؟ بھیڑیے نے لومڑی سے اور لومڑی نے خرگوش سے پہلے سوال کیا۔ خرگوش غریب چونکہ کسی اور سے دریافت نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے سب نے اپنا غصہ اس پر اتار دیا اور سب نے اس کے مارنے کی صلاح کی۔ بیچارہ خرگوش ان کے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا، مجھے مارو نہیں، میں تم کو ایک ایسی ترتیب بتاتا ہوں جس سے ہمارا آقا فوراً زندہ ہو جائے گا۔ سب جانور اس کی یہ تدبیر سننے کے لیے ہم تنگ گوش ہو گئے۔ خرگوش نے کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک مقام ہے جہاں زندگی کی بوٹی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی بیمار آدمی کے منہ میں یہ بوٹی رکھ دی جائے تو وہ فوراً اچھا ہو جاتا ہے، زخم پر لگائی جائے تو وہ زخم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی آدمی کے اگر بدن کے ٹکڑے ہو جائیں تو جسم کے سب ٹکڑوں کو ملا کر رکھ دیا جائے اور ان ٹکڑوں پر یہ بوٹی لگا دی جائے، آدمی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ کتنی دور ہے؟ شیر نے پوچھا۔ یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر، خرگوش بولا۔ اچھا، میں تم کو 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، اس عرصے میں تم فوراً وہ بوٹی لے آؤ۔ یہ حکم پاتے ہی خرگوش ہوا ہو گیا اور 24 گھنٹے گزرنے بھی نہ پائے تھے کہ بوٹی کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر وہ واپس آ گیا۔ بوٹی خرگوش سے لے کر شیر نے رچ سے کہا، تم بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہو، اپنے آقا کے سر کو جسم سے دوبارہ ملا دو، میں اس کو پکڑے رہوں گا، اور ہاں میاں خرگوش، تم لومڑی کے کندھوں پر بیٹھ کر اس بوٹی کو لگا دینا۔ چاروں جانور اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ان سب کو اپنے آقا سے بہت محبت تھی، اس لیے ہر ایک نے اپنے اپنے فرض کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی خرگوش نے زندگی کی بوٹی سیفو کے زخم پر لگائی تو اس نے ایک کروٹ لی اور اس کا دل حرکت کرنے لگا۔ سیفو نے تھوڑی دیر میں ایک جھانک لی اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ سب جانور اپنے آقا کو دوبارہ زندہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہے تھے۔ سیفو نے اپنے جانوروں سے دریافت کیا کہ شہزادی کہاں ہے؟ شیر نے بغیر کسی بات کو چھپائے ہوئے سارا ماجرا سنا دیا اور اس کو بتایا کہ کس طرح ان کی محبت سے اس کو دوبارہ زندگی ملی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ خرگوش نے ایک چیخ ماری اور رچ سے بولا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ رچ نے سیفو کی طرف دیکھا اور وہ بھی الٹا گر پڑا، خوشی سے بے تاب ہو کر۔ دراصل رچ نے سیفو کا سر الٹا جوڑ دیا تھا، یعنی اس کا منہ پیٹھ کی طرف تھا اور گردن سینے کی طرف۔ اتفاق سے بوٹی ابھی باقی تھی۔ رچ نے فوراً ہی تلوار اٹھائی، آنن فانن سیفو کا سر قلم کر دیا۔ لومڑی نے فوراً ہی سر کو اٹھا لیا اور شیر نے اس کو صحیح جگہ لگا دیا۔ اس دفعہ سر کے لگانے میں بہت احتیاط کی گئی تھی اور زندگی کی بوٹی لگاتے ہی سیفو پھر زندہ ہو گیا۔ سیفو کو شہزادی کے چلے جانے کا بہت افسوس تھا، اس نے یہاں زیادہ ٹھہرنا ٹھیک نہ سمجھا اور اپنے جانوروں کے ساتھ دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں جہاں وہ جاتا تھا لوگ اس کو مداری سمجھ کر اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتے، اور شیر کی گردن میں ہیرے کا مالا، رچ کے کانوں میں بندے، بھیڑیے کی ٹانگوں میں کڑے اور لومڑی اور خرگوش کو انگوٹھی پہنے دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد سیفو پھرتے پھراتا اسی شہر میں جا پہنچا جہاں اس نے شہزادی کو بچایا تھا۔ اس مرتبہ شہر بہت سجا ہوا تھا۔ اس نے اسی سرائے والے سے پوچھا، ٹھیک 1 سال ہوا جب تمہارے شہر میں غم کی وجہ سے ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی، اور آج جدھر دیکھو رونق ہی رونق ہے۔ سرائے والے نے جواب دیا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ 1 سال پہلے ہم لوگوں کو ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟
اور شہزادی کو 7 سروں والے اژدھا سے بچایا گیا تھا۔ اور اب سیفو نے دریافت کیا وزیر نے اژدھے سے لڑ کر شہزادی کو بچایا تھا، آج دونوں کی شادی ہے۔ سیفو اس وقت تو یہ سن کر چپ ہی رہا، لیکن دوسرے دن اس نے سرائے والے سے کہا، میں بادشاہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں، کیوں خیریت تو ہے؟ میں شہزادی سے شادی کروں گا، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ سیفو نے وہ رومال نکال کر سرائے والے کو دکھایا جس میں اژدھے کی 7 زبانیں بندھی تھی اور سب قصہ سنا دیا۔ سرائے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، مگر اس نے کہا، تم نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے اس پر مجھ کو پورا یقین ہے، لیکن شہزادی کے ساتھ تمہاری شادی نہ ہو سکے گی۔ اچھا، کچھ شرط لگاؤ۔ سرائے والے نے کہا، میں اس کے لیے اپنا باغ اور مکان ہارنے کو تیار ہوں۔ اچھا، یہ میری شرط ہے۔ سیفو نے ایک تھیلی نکال کر دکھائی جس میں 1000 اشرفیاں تھی۔ سرائے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی نے محل میں جا کر بادشاہ کو اس کی خبر دے دی۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو سیفو کے بلانے کے لیے بھیجا۔ سیفو نے بادشاہ سے کہلوایا کہ حضور جب تک میرے لیے ایک جوڑا اور سواری کے لیے گاڑی نہ بھیجیں گے اس وقت تک میں حاضری سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے سیفو کی درخواست منظور کر لی اور سواروں کے دستے کے ساتھ ایک جوڑا اور ایک جوکڑی سیفو کی سواری کے لیے بھیج دی۔ جب گاڑی سرائے میں آئی تو سیفو نے سرائے والے سے کہا، دیکھو جس چیز کی میں نے خواہش کی تھی وہ آ گئی۔ یہ کہہ کر اس نے شاہی جوڑا پہنا اور گاڑی میں سوار ہو کر شاہی محل میں آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے جانور بھی تھے۔ سیفو کو دربار شاہی میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں شہزادی اور وزیر شادی کے کپڑے پہنے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے سیفو کو بلا کر اپنے اور شہزادی کے بیچ میں بٹھایا۔ وزیر نے سیفو کو نہ پہچانا، گردن اڑاتے وقت اس نے اس کی صورت اچھی طرح نہ دیکھی تھی۔ اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے وزیر نے اژدھے کے 7 سر منگوا لیے تھے جو اس وقت دربار میں سامنے رکھے تھے۔ بادشاہ نے سیفو سے کہا، دیکھو یہ اس اژدھا کے سر ہیں جس کو ہمارے وزیر نے مارا تھا، اور اس خوشی میں آج شہزادی کی شادی وزیر کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی سیفو نے بادشاہ سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے جب اجازت دی تو اس نے پوچھا، اژدھے کے 7 سر تو یہ ہیں، مگر ان کے منہ کھول کر دیکھ لیجئے کہ ان کی زبانیں بھی اندر ہیں یا نہیں۔ وزیر کے چہرے کا رنگ یہ باتیں سن کر اتر گیا۔ اس نے کبھی اژدھے کے منہ کھولنے کی ہمت نہ کی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، اژدھے کی زبانیں نہیں ہوتی۔ یہ سن کر دربار میں سب کو ہنسی آ گئی اور سیفو نے کھڑے ہو کر رومال میں سے 7 زبانیں کھول کر سب کو دکھائی اور ایک ایک کر کے 7 زبانیں اژدھے کے 7 سروں کا منہ کھول کر اندر جما دی اور خالی رومال شہزادی کی طرف بڑھاتے ہوئے دریافت کیا، کیا اس رومال کو آپ پہچانتی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں، یہ رومال میں نے اس شخص کو دیا تھا جس نے اژدھے کو مار کر مجھے بچایا تھا۔ سیفو نے پوچھا، اژدھے کو کس نے مارا تھا؟ شہزادی فوراً بولی، تم نے۔ بادشاہ اور دوسرے درباریوں کو یہ باتیں سن کر بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ نے سیفو سے دریافت کیا، تم نے مجھ سے شادی کی درخواست کیوں نہ کی؟ اس پر سیفو نے تمام واقعات بادشاہ کو بتائے کہ کس طرح وزیر نے اس کو مار ڈالا تھا، مگر اپنے جانوروں کی محبت سے وہ دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ اور یہ کہا، گھومتا ہوا وہ سال بھر کے بعد اسی شہر میں آیا تھا۔ شہزادی نے پھر سیفو کے بیان کی تصدیق کی اور کہا، یہ وہی وجہ تھی کہ میں نے آپ سے سال بھر کی مہلت مانگی تھی، کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسے عرصے میں سب واقعات معلوم ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے 12 تجربہ کار آدمیوں کی ایک کمیٹی قائم کی اور وزیر کا معاملہ پیش کیا۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر وزیر کے لیے سزائے موت کی تجویز دی۔ وزیر کی موت سے رعایا بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ لوگ اس کے ظلم و ستموں سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی سیفو کے ساتھ بہت دھوم دھام سے
اور اس کو اپنے ایک صوبے کا گورنر بنا دیا۔ شادی کے بعد سیفو سے رائے والے کو نہیں بھولا اور اس نے اس کو بلوایا اور اس سے کہا، کیوں بھائی، اب تو میرا کہنا ٹھیک ہوا، میری شادی شہزادی کے ساتھ ہو گئی، اب تمہارا باغ اور مکان میری ملکیت ہے۔ جی ہاں، انصاف تو یہی کہتا ہے، لیکن رحم کچھ اور کہتا ہے۔ جاؤ اپنے باغ اور مکان کی حفاظت کرو، اور اب وہ ہزار اشرفیاں تمہاری ہیں۔ سیفو اپنی بیوی یعنی شہزادی کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ حسب معمول اس کو ایک بڑے گھنے جنگل میں شکار کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ اس جنگل سے متعلق عجیب قصے مشہور تھے۔ لوگوں کا بیان تھا کہ ہم نے بہت سے شکاریوں کو اس راستے سے جاتے دیکھا ہے، مگر واپس ہوتے ہوئے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان بیچاروں پر کیا بیتی۔ شہزادہ سیفو نے بھی یہ قصے سنے، لیکن اس نے کہا، جب تک میں اس جنگل کو پار نہ کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھیوں نے بہت منع کیا، لیکن ایک دن صبح کے وقت وہ ان سب کو چھوڑ کر اور اپنے 5 جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ اس گھنے جنگل میں کچھ دور ہی چلا ہوگا کہ اس نے ایک ہرن دیکھی جو روئی کے گالے کی طرح سفید تھی۔ ہرن کو بھاگتا دیکھ کر اس نے بھی اپنا گھوڑا تیز کیا اور جنگل میں بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کے جانور بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ شام تک اس کے ساتھیوں نے اس کی واپسی کا انتظار کیا، لیکن جب وہ نہ آیا تو وہ لوگ تنہا لوٹ گئے اور محل میں جا کر شہزادی سے جا کر تمام واقعہ بیان کیا۔ شہزادی یہ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ سیفو جب بہت دیر تک ہرن کا پیچھا کرتا رہا اور اس کو اپنی نظر سے غائب نہ ہونے دیا تو کئی گھنٹے کی مسلسل دوڑ سے تھک کر وہ رک گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ سفید ہرنی اس کی نگاہوں سے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ سیفو کو اب پتہ چلا کہ وہ جنگل میں بہت دور تک چلا آیا ہے۔ اس نے اپنا بغل اٹھایا اور بہت زور سے بچھایا، لیکن اس کا بجنا بالکل بیکار تھا ثابت ہوا، کیونکہ اس کی آواز پر کوئی آدمی بھی نہ آیا۔ اب وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ اس کے 5 جانور بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے آگ جلائی۔ آگ جلاتے ہوئے کچھ دیر گزرے ہی تھے کہ سیفو نے کسی کے گھرانے کی آواز سنی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ آواز اس کو پھر سنائی دی۔ خوب اسی طرح دیکھنے سے اس کو معلوم ہوا کہ درخت کے اوپر ایک عورت بندھی ہوئی ہے اور وہ گرا رہی ہے، ہو 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 ہو، ارے میں تو سردی سے بوڑھی عورت چلا رہی تھی، میں سردی سے مرے جا رہی ہوں۔ پہلے تو سیفو نے اس کو تعجب سے دیکھا، مگر بعد میں اس کو اس کے اوپر رحم آ گیا۔ عورت سے کہا، بڑی بھی، اگر تم کو سردی زیادہ لگ رہی ہے تو نیچے اتر آؤ اور اس آگ سے اپنے آپ کو گرمی پہنچاؤ۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، عورت نے جواب دیا، تمہارے جانور مجھ کو کاٹ کھا لیں گے، میرے جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ سیفو نے جواب دیا، ان سے تم بالکل نہ ڈرو، آؤ اور یہاں آگ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ عورت دراصل ایک جادوگرنی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اس وقت نیچے نہیں آؤں گی، جو مجھے نیچے کھینچتے ہوں۔ اچھا، شاخ میرے پاس پھینکو۔ اس نے یہ لفظ کہے ہی تھے کہ درخت کی ایک شاخ اس کی ٹانگوں کے پاس آ گری اور اپنے سب جانور اس سے جوڑ دیے۔ شاخ لگتے ہی سب جانور پتھر کے ہو گئے۔ سیفو اس پر تعجب کر رہا تھا کہ چلاک عورت فوراً درخت سے اتری اور سیفو کے ہاتھ سے شاخ لے کر اس کی پیٹھ پر لگا دی۔ شاخ کا لگنا تھا کہ سیفو بھی پتھر کا بن گیا۔ جادوگرنی نے اسے 5 جانوروں سمیت ایک غار میں ڈال دیا، جہاں پہلے سے بہت سے آدمی اس کے جادو کے اثر سے پتھر بنے پڑے تھے۔ ادھر شہزادی کا یہ حال تھا کہ روزانہ اپنے شوہر کی آمد کا انتظار کرتی تھی۔ بہت دنوں تک انتظار کرنے کے بعد وہ مایوس ہو گئی اور ہر وقت رنجیدہ رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد سیفو کا بھائی زلفو بھی گھومتا پھرتا اسی شہر میں آیا۔
سب سے پہلے تو وہ اس جگہ پہنچا جہاں ان دونوں بھائیوں نے جدا ہوتے وقت چاقو ایک درخت میں گاڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جدھر اس کا بھائی سیفو گیا تھا اس طرف کے چاقو کا پھل زنگ آلودہ تھا، لیکن اس پر پورا زنگ نہ آیا تھا، جس سے زلفو کو یہ خیال ہوا کہ سیفو مرا تو نہیں ہے لیکن کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ جب زلفو شہر کے دروازے پر جا پہنچا تو وہاں کے دربار کو یہ شبہ ہوا کہ شہزادہ سیفو واپس آ گیا ہے۔ وہ فوراً شاہی محل کی طرف دوڑ گیا اور جا کر یہ خبر دی کہ شہزادہ 5 جانور سمیت واپس آ گیا ہے۔ یہ سن کر سب کو تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ بادشاہ نے فوراً آدمی دوڑوائے کہ شہزادے کو لے کر آئیں۔ نوارو زلفو پہلے تو اتنے آدمیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرایا، لیکن فوراً ہی وہ سب معاملہ سمجھ گیا اور چپکے ان کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس وقت اپنے بھائی کی جگہ لینا مناسب ہوگا، کیونکہ بعد میں حالات معلوم ہونے کے بعد ممکن ہے کہ وہ اس کو بچا سکے۔ محل میں پہنچنے کے بعد اس کا شاندار استقبال ہوا۔ شہزادی کو بھی پورا یقین تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ چنانچہ جب وہ اتنے دنوں تک الگ رہنے کی بہت شکایت کی، زلفو نے ہر بات کا مناسب جواب دیا اور کہا، میں جنگل میں راستہ بھول گیا تھا، آج اس قابل ہوا کہ صحیح راستہ چل کر یہاں آیا ہوں۔ 2-3 روز میں زلفو نے تمام واقعات کا پتہ چلایا اور جادو کے جنگل کا بھی حال معلوم کر لیا۔ کچھ دن گزرنے پر اس نے کہا، آج میں شکار کھیلنے کے لیے پھر اسی جنگل میں جاؤں گا۔ بوڑھے بادشاہ اور نوجوان شہزادی نے بہت کوشش کی کہ زلفو وہاں نہ جائے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور دوسرے دن صبح کو وہ بھائی کی طرح 5 جانوروں کو لے کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہنچتے ہی اس کو بھی وہی سفید ہرن نظر آئی اور وہ اس کے پیچھے روانہ ہو گیا، مگر شام تک بھی اس کو پکڑ نہ سکا۔ جب رات ہو گئی تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے پڑ گیا۔ جیسے اس کے بھائی نے آگ جلائی تھی، زلفو نے بھی ویسے ہی آگ جلائی۔ آگ جلانے کی تھوڑی دیر بعد اس نے بھی کسی عورت کے گھر آنے کی آواز سنی۔ ارے یہاں کتنی سردی ہے۔ زلفو نے گردن اٹھا کر جو دیکھا تو اس کی نظر جادوگرنی پر پڑی۔ اس نے کہا، بڑی بی، اگر تم کو سردی معلوم ہو رہی ہے تو نیچے آ جاؤ اور اپنے کو گرمی پہنچاؤ۔ میں نیچے نہیں آؤں گی، مجھ کو تمہارے جانور کاٹ کھائیں گے، میرے جانور نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں تم کو یہ شاخ دیتی ہوں، اگر یہ شاخ اپنے جانوروں کو لگا دو گے تو میں نیچے آؤں گی۔ یہ الفاظ سن کر زلفو کو کچھ تعجب ہوا اور اس نے جادوگرنی سے کہا، میں اپنے جانوروں پر تم کو پورا اختیار دیتا ہوں، تم خود نیچے آؤ اور جو چاہو کرو۔ اگر اب بھی تم نیچے نہ آؤ گی تو میں تم کو پکڑوں گا۔ واہ، یہ خوب کہی، اگر تم مجھ کو پکڑنا بھی چاہو گے تو نہ پکڑ سکو گے۔ کیا کہا؟ اچھا، اب تم بچو، میں تمہارے ایک گولی مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر زلفو نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس کی طرف تان کر نشانہ لگایا، لیکن جادوگرنی پر لوہے کی گولی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جادوگرنی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم کچھ بڑھیا شکاری نہیں معلوم ہوتے۔ اپنے نشانے کو پہلی مرتبہ قطع ہوتے ہوئے دیکھ کر زلفو کو افسوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، دوبارہ بندوق بھری۔ اس مرتبہ اس نے اوپر سے اپنا چاندی کا بٹن بھی ڈال دیا اور جادوگرنی کی طرف نشانہ لگاتے ہوئے کہا، اب بچو۔ نشانہ لگتے ہی جادوگرنی لڑکھڑاتی ہوئی درخت سے نیچے آ پڑی۔ زلفو فوراً ہی اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا، بدمعاش عورت، اگر تو مجھ کو اس وقت تک ٹھیک نہ بتائے گی کہ میرا بھائی کہاں ہے تو تجھ کو اسی دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ جادوگرنی ڈر گئی اور اس نے صحیح حال بتانے کا وعدہ کیا۔ اچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ اس غار کے اندر ہے اور اب وہ پتھر کا ہو گیا ہے۔
اس کے جانور بھی پتھر کے بنے ہوئے پڑے تھے۔ اس پر زلفو کو بہت غصہ آیا اور وہ جادوگرنی کو گھسیٹتا ہوا غار کے پاس لے گیا اور وہاں جا کر اس سے کہا، اب صرف میرے بھائی کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو اپنے جادو سے زندہ کر۔ جادوگرنی یہ دیکھ کر کہ اب سوائے حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ایک شاخ اٹھائی اور ہر پتھر کو چھونا شروع کر دیا۔ نوجوان سیفو اپنے جانوروں کے ساتھ زندہ ہو گیا اور بھی بہت سے آدمی زندہ ہو گئے اور سب لوگوں نے خوشی خوشی اپنے بچانے والے کا شکریہ ادا کیا۔ جب دونوں جڑواں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانا تو وہ فوراً یلغیر ہو گئے اور اپنے دوبارہ ملنے پر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے جادوگرنی کو پکڑا، اس خیال سے کہ اور لوگوں کے ساتھ یہ حرکت نہ کرے، اس کو آگ میں جھونک دیا۔ جادوگرنی ابھی اچھی طرح جلنے نہ پائی تھی کہ وہ جادو کا جنگل دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ جہاں وہ دونوں بھائی کھڑے تھے وہاں سے بادشاہ کا محل سامنے نظر آ رہا تھا۔ دونوں بھائی اسی وقت محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سیفو نے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہو گیا ہے اور بادشاہ نے ایک صبح اس کو انتظام کرنے کے لیے دیا ہے۔ زلفو ہنس کر بولا، میرے ساتھ بھی عجیب واقعہ ہوا۔ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو لوگوں کو میرے اوپر تمہارا شبہ ہوا اور میرے ساتھ بھی شاہانہ طریقے سے برتے۔ تب سیفو نے کہا، ہاں ہم دونوں اس قدر ملتے ہیں کہ دوسرے کو یقین کرنا مشکل ہے۔ اچھا، ہم دونوں الگ الگ راستے سے شہر میں داخل ہوئے تو بڑا لطف آئے گا۔ یہ مشورہ زلفو کو بہت پسند آیا اور وہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ جب یہ دونوں بھائی الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے تو دونوں دروازوں کے دربار ان کے آگے آگے تھے۔ دونوں ایک ساتھ شاہی محل میں پہنچے اور ایک ہی وقت دونوں دربانوں نے اطلاع دی کہ شہزادہ جانوروں سمیت واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ اس کا داماد ایک ہی وقت میں شمالی اور مغربی دروازے سے آئے۔ دونوں بھائی اسی وقت بادشاہ کے سامنے پہنچے اور جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ اور سب درباری دو شہزادوں کو دیکھ کر بہت تعجب ہوئے۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اس سے دریافت کیا، پیاری بیٹی، ان دونوں میں تمہارا شوہر کون ہے؟ نوجوان شہزادی بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئی مگر فوراً ہی اس کو اپنی ان چیزوں کا خیال آیا جو اس نے ایک بھائی کے جانوروں کو دی تھی۔ سیفو کے پیچھے اس کے سب جانور اپنی اپنی چیزیں پہنے کھڑے تھے، یعنی شیر کی گردن میں مالا، ریچھ کے پاؤں میں کڑے، بھیڑیے کے پاؤں میں چوڑیاں اور خرگوش اور لومڑی انگوٹھی پہنے ہوئی تھی۔ شہزادی نے سیفو کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، یہ میرا شوہر ہے۔ نوجوان سیفو نے خوش ہو کر کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب لوگ خوشی خوشی دعوت میں شریک ہوئے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔